احترام شیخ طریقت بحر معرفت صدر الصدور قیوم العالم حضرت اللہ محبوب رحمانی دامت برکاتہ العالیہ، حرم رحمانی کے مقتدر علماء حضرات، میرے روحی دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل مبارکہ جو حرم رحمانی کی جانب سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اس محفل میں میں اور آپ تمامی حضرات حضور قبلہ عالم کے ارشادات سے مستفید ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج مجھ جیسے ناقص کو یہ حق نہیں کہ کچھ بیان کروں، لیکن حضور قبلہ عالم کے حکم کی تعمیر میں چلنے کے لیے آپ کے سامنے یہ بندہ عاجز قبلہ عالم کی توجہ سے بارگاہ رسالت میں اپنی جانب سے نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق اگر اس کی تصریحات اور اس کی تفسیر میں میں جانے کی کوشش کروں گا تو وقت بہت ہوگا۔ میں چند دن کے لیے آپ کے سامنے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے اللہ کے کائنات جو کہ خالق کون و مکان ہے، جس نے کہ زمین و آسمان کو حل کیا، جس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا، اس اللہ کے کائنات نے دن بھی پیدا کیے، راتیں بھی اسی نے بنائی، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی رب کائنات ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں ایک مقام پہ رب کائنات ایک شب کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس شب کا تذکرہ شام سے کیا، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار ایک شب کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ہم نے اللہ کے کائنات سے سوال کیا کہ مولا کائنات وہ شب قدر کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے؟ تو اللہ کے عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے سوال کرنے والے تو کیا جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من ألف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات ہے اور ایک رات کا مقام منزلت و مقام عزت یہ ہے کہ اس کو 1000 راتوں پر 1000 مہینوں پہ اللہ کے عالم نے مقام عزت عطا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ کے عالم نے قرآن مبین کو نازل، قرآن مبین عالم دنیا میں نازل ہوا، اللہ کے کائنات میں اس رات کو 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا۔ لیلۃ القدر خیر من ألف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کو اللہ کے عالم نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اب غور کیجیے کہ جس رات سے پورا قرآن نازل ہوا ہو وہ رات کتنی افضل ہو سکتی ہے؟ اپنے انسانی کیا تصور کر سکتی ہے، اپنے انسانی کیا گمان کر سکتی ہے؟ اللہ کے کائنات میں وجود قرآن کی بنیاد پہ کہ جب ایک آیت نازل ہو رہی تھی تو اللہ کے عالم نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من ألف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو جس رات پہ قرآن نازل ہوا ہو وہ رات کتنی افضل ہوگی؟ تو شیخ سعدی کی زبان میں فقط یہی کہنا پڑے گا کہ بعد خدا بزرگ پوری قسمت مختصر اگر قرآنی عالم کائنات میں اگر قابل فنا کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد رسول کی ذات ہے۔ رسول اکرم فخر بنی آدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ کے کائنات میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی منزل سے نازل قبول فرمایا اور کہا نہیں بھیجا ہم نے اے رسول مگر تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے، اور آج یہ رحمت رسول ہی تو ہے، آج کا اجتماع پیغام رسالت ہی تو ہے، آج کا اجتماع رسول کے فریض و برکات کی تقسیم ہے کہ ہم اور آپ رسول کا یوم میلاد منا رہے ہیں۔ ایک ہی بات کہہ کر اختتام کر رہا ہوں کہ ایک رات میں قرآن نازل ہوا تو اللہ کے کائنات نے اس رات کو
اب اس رات میں جا کے عبادت کرے، تصویر پڑھے، تحریر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، سجدے کرے، تو خدا کی بارگاہ میں یہ سجدے یہ تلاوت اس طریقے سے ایسے کرتے ہیں جیسے ہزار مہینوں تک آپ مسلسل عبادت میں رہے۔ معلوم یہ ہوا رات ایک ہے، شب ایک ہے، سجدے دو ہے، لیکن 83 برس 4 مہینے تک مسلسل آپ عالم سجود میں ہے، عالم تلاوت میں ہے، عالم تصویر و تحریر میں ہے۔ ارے قرآن کے نزول سے رات سے یہ مقام و شرمتا ہو رہا ہے، تو جس رات میں اور جس شب میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے وہ یوم میلاد کتنا عظیم ہوگا، اس کی نسبت کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ ارے اپنے انسانی یہ گمان کرتی ہے کہ رسول کا یوم میلاد بعضوں نے کہا بعض اللہ حاضر بلحن کہ رسول کا یوم میلاد منانا جنت رہنے کے مترادف ہے، بعض نے کہا کہ بدعت ہے، بعض نے کہا شرک ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا اپنے انسانی سے کیا ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا اس رات کی ہم مسلطیں خوشیاں منائیں، اس رات میں جاگیں اور وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے؟ ارے صاحب قرآن محمد مصطفیٰ ہے، یہ قرآن ساقی ہے، یہ قرآن نص، یہ قرآن حسمی ہے کہ جب قرآن حسمی اور قرآن ساقی آیا تو وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی، اور اس رات کی خوشیاں منائیں تو بدعت نہ ہو، اس رات کی خوشیاں منائیں تو شرک نہ ہو، اس رات کی خوشیاں منائیں تو پھر وہ دن جو ہے وہ رات جو ہے وہ یوم بدعت کا کہلائے۔ لیکن اگر مصطفیٰ کا یوم منائے، اگر صاحب قرآن کا دن منائے، اگر قرآن ناصر کا دن منائے تو اپنے انسانی مدد سے تعریف کرتی ہے۔ کہنا پڑے گا کہ اپنے انسانی نے ابھی مقام مصطفیٰ کو نہیں پہچانا،